فہد صاحب اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نہ ان کی کوئی نیت ہے کہ کوئی اس میں کوئی بڑی چیز سبسٹینشل ہو. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئینی ترمیم یا فور دیٹ میٹر کسی چیز پہ جوڈیشل کمیشن بنانا، یہ گورنمنٹ کے پاس اس کا کہاں مینڈیٹ ہے، نہ ہی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. فرینکلی شاید کسی سٹیج پر کوئی چھوٹی موٹی لے دے ہو، لیکن میجر چیز تو اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز عمران خان صاحب، دیٹ ریمینز دا سیم فار دا پاسٹ 2 years. اٹ ہیز ریمینڈ انچینجڈ، اور اس کے اندر جو ہاسٹیلٹی ہے وہ موجود ہے. عمران خان صاحب کی جماعت کے پاس بدقسمتی سے اس وقت لیوریج نہیں ہے جو ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس. ایک چیز جو فیض حمید صاحب کے چارج شیٹ رپورٹ ہونے کے بعد جو سامنے ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریزننگ بھی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ بھئی یہ کام خراب بھی ہو سکتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم ذرا معاملات کو تھوڑا کول ڈاؤن کریں اور امیج تھوڑا سا اپنا بہتر کریں اپنی جماعت کا بھی. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ فرسٹریٹڈ بھی ہے اور ان کو اپنا ایشو بھی ہے، کہیں سے کوئی دور دور تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہا. فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل ہوگا اس میں مئی 9 کا معاملہ جو ہے وہ جڑ چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو تمام جو تانے بانے ہیں وہ عمران خان صاحب سے جا کے جڑیں گے. تو دین تو پھر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلوں میں، عمران خان صاحب کی مشکلوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہو رہی، چاہے مذاکرات ہوں یا نہ ہو. ایسا ہی ہے فاطر صاحب، سٹیٹس کو ہے ریاست کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے، عمران خان کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مذاکرات ہو تو کچھ ٹیمپریچر تھوڑا بہت نیچے ہو جائے گا، ایک ماحول بن جائے گا کہ چلیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، بٹ مجھے بھی کوئی بڑی پیشرفت نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل چلیں ہم چھوڑ دیتے ہیں رولز آف دا گیم بنانے ہیں اور ڈیموکریسی کو بحال کرنا ہے، انسانی حقوق کو بحال کرنا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن شارٹ ٹرم حکومت کیا چاہے گی؟ حکومت یہ چاہے گی 9 مئی کا کلوجر، جس پہ تحریک انصاف معافی مانگے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور حکومت کیا چاہے گی؟ وہ چاہے گی کہ بار بار اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ نہ کریں، اس سے اسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے. لیکن اس کے بدلے میں تحریک انصاف کو کیا ملے گا؟ کیا عمران خان کی رہائی ہو جائے گی؟ بڑا مشکل لگتا ہے. کیا مینڈیٹ واپس ہو جائے گا تحریک انصاف کا؟ وہ تو ناممکن ہے، ورنہ تو پھر یہ معاملہ تو یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. تو اس لیے مجھے کوئی اس میں بہت زیادہ پیشرفت ہوتی بھی نہیں نظر آ رہی. تحریک انصاف کی بات کرنے کا مقصد سمپل ہے کہ ان کے پاس جتنے کارڈ تھے وہ استعمال ہو چکے ہیں. لوہا گرم تھا جب الیکشنز ہوئے تھے، فریش مینڈیٹ ملا تھا. تحریک انصاف اس وقت کبھی احتجاج کی بات کر رہی تھی، کبھی پارلیمنٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ بات کریں گے. اب وہ ٹائم نکل گیا ہے، جو 24 نومبر کا فائنل کال تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ ہم فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو سزا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اسیوم کرتے ہیں کہ وہ مئی 9 سے جو کنیکشن جوڑا جا رہا ہے پی ٹی آئی سے، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو بھی سزا ہو جاتی ہے، اور وہ چاہے ملٹری کورٹ سے ہو چاہے کہیں سے بھی ہو. یہ سب کچھ اگر ہو جاتا ہے لیٹس اسیوم اگلے چند ہفتوں میں، جنوری میں ٹرمپ کے آنے سے پہلے، اور لمبی لمبی سزائیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ واٹ ہیپنز نیکسٹ؟ یعنی گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی پلان لاجک کیا ہے کہ پھر آگے جا کے کیا کریں گے؟ معاملہ ان کے خیال میں حل ہو جائے گا؟ دیکھیے جو ہمارے ملک کی سیاست ہے فہد صاحب، یہ ایونٹس ڈریون سیاست ہے. اب یہ جو ایک پورا فساد ایک بنایا گیا ہے کہ جی وہ امریکہ میں یہ ہوا ہے تو یہاں یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو سرے سے. دیر از اے گریٹ لائکلیہڈ کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کو اپنے لوکل لیول پر کوئی چیزیں فکس کرنی پڑیں گی، کیونکہ شاید اوور ویلیو کر رہے ہیں یا تحریک انصاف اپنی پوزیشن یا عمران خان صاحب کی سارے سلسلے میں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے تو یہ تو بنائی ہوئی حکومت ہے، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس فوج کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اب ایشو یہاں یہ ہے کہ دیر آر لاٹ آف ifs اینڈ لاٹ آف assumptions. جو فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے اس کا جو کانکریٹ ایویڈنس اگر ہے دیٹ از ناٹ اویلیبل فار پبلک ریکارڈ، وہ عدالت کا یا اس ٹرائل کا حصہ ہے. بٹ what is being said is کہ عمران خان صاحب is directly linked with فیض حمید صاحب، اور فیض حمید صاحب is directly linked with all the protests or whatever was happening، اور جو انٹرنل رپورٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی فوج کے اندر اس کے ساتھ بھی یہ سب ایک ملی بھگت تھی. If that is the case and what we see parallel کہ سپریم کورٹ میں ایک پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے کہ جی کیا سویلینز کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے، and if that goes in a way کہ جی ہاں ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہو سکتا ہے. سو یہ تو آلریڈی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے 9 مئی اینڈ آل دیٹ جو فیض حمید صاحب والا ہے، تو یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے طور پہ تو کوالیفائی کرتا ہے. اور اگر ایویڈنس ہوا
تو پھر اس کے نتائج تو ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں کوئی خدا نخواستہ کیپٹل پنشمنٹ یا ایسا کچھ آ سکتا ہے, بٹ میرے خیال میں کچھ ایگزیمپلری کام ضرور ہو سکتا ہے, انلیس کہ کچھ اور بہت بڑا ہو جائے اور ڈائیورٹ کر دے پاکستان کی سیاست کا رخ.